واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. انشاءاللہ لمبی بات نہیں ہوگی، اپنے دل دماغ کو پوری طرح متوجہ کر کے اور بحر کے خیالوں سے خالی کر کے گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ کہنے والے سننے والے سب محتاج ہیں، سب کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ بتایا ہے۔ کامیابی کا راستہ اللہ کی یاد کا راستہ ہے۔ یہ بات ہم سارے سمجھتے ہیں، ہم سب کا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب دنیا ختم ہو جائے گی، پھر قیامت ہوگی، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور ہم نے لمحہ لمحہ کا حساب دینا ہے۔ اللہ کا فضل جس پر ہوا وہ حساب کتاب سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور کامیاب وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کامیابی کا راستہ بتایا ہے۔ وہ راستہ یہ کہ تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، آدم علیہ السلام کو، ہمارے ابا کو جب دنیا پر زمین پر اتارا تو ساتھ ہی فرمایا کہ یہاں تمہارے لیے قرار ہے، یعنی ہم نے دنیا میں انسان کو اتار کر سکون بھی زمین پر اتار دیا ہے۔ اب انسان جس چیز کا طلبگار ہے، جس چیز کی تلاش کے پیچھے صبح اٹھ کر شام تک لگا رہتا ہے، وہ سکون ہے کہ اس کو سکون مل جائے۔ ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق راستہ اختیار کرتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس اس وقت اتنا مالیت ہے، اگر اس سے زیادہ بڑھ کر اتنا ہو جائے تو اس کے بعد سکون کی زندگی گزاریں گے۔ جس کے پاس اتنا مال ہے جتنا یہ سوچ کر محنت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اس سے تو سکون نہیں مل رہا، اس سے آگے اتنا مال مل جائے تو پھر سکون ہوگا۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والا ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے کہ اس سے مجھے سکون ملے گا۔ ایک دکان والا دوسری دکان کھولنے کی کوشش کرتا ہے، ایک فیکٹری والا دوسری فیکٹری لگانے کی کوشش کرتا ہے، ایک 5 سال کا جو حکمران ہے وہ اگلے 5 سال کی کوشش کرتا ہے کیسے مجھے سکون ملے گا۔ لیکن یہ ساری دنیا کی چیزیں سکون کے بجائے بدامنی اور پریشانی پیدا کرنے کے اسباب ہیں، جب یہ اللہ کی یاد سے خالی ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کے اندر سکون رکھا ہے، لیکن سکون رکھا ہے جب ان چیزوں میں اللہ کی یاد ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ چینی ہے، چینی ہم استعمال کرتے ہیں اس کے سفید ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے میٹھا ہونے کی وجہ سے۔ اگر کسی بچے کو کسی دکان پر بھیج دیں اور کہیں چینی لے آؤ، وہ خوبصورت اور چمکدار چینی جیسی کوئی چیز دے، بچہ اس کو چکھے، منہ میں ڈالے، اس میں مٹھاس نہ ہو تو وہ کہہ دے گا کہ بھئی یہ چینی نہیں ہے۔ وہ کہے گا شکل چینی کی ہے اور سفید ہے، وہ کہے گا نہیں، اس کے اندر جو اصل چیز، اصل جوہر مٹھاس ہے تو وہ اس کے اندر نہیں ہے، لہذا میرے استعمال کے قابل نہیں، اس کو واپس کرو۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سکون اتارا ہے، لیکن سکون رکھا اپنی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں میں لگایا ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہم معاشرت کے ہم محتاج ہیں، شادی کے اور اسی طرح رشتہ داری کے، آپس میں جڑنے، غمی اور خوشی میں شریک ہونے کے ہم ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں میں سکون رکھا ہے، لیکن جب یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد سے بری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی یاد میں سکون رکھا ہے۔ توجہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو اس کو چر لیا کرو۔ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ اس کو چر لیا کرو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ جنت کے باغات کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ذکر کے حلقے، جو ذکر کے لیے بیٹھے ہوں تو وہ جنت کا باغ ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا باغ فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دنیا پریشانی اور خوشی کا ملا جلا ماحول ہے، یہاں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے۔ جنت خالص سکون اور مزے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی مجلس کو جنت کا باغ فرمایا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں لذت اور سکون رکھا ہے، تو گویا بتا دیا کہ اگر تم سکون اور لذت چاہتے ہو تو پھر اس طرح کی مجلس میں آیا کرو، اس میں تمہیں سکون اور لذت ملے گی۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا کہ قبر کے اندر جو چیز نور کا باعث ہے، جس چیز سے انسان کی قبر روشن ہوگی، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے قبر کے اندر روشنی کرنے والی۔ اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، یہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ وہ جو 7 آدمی، ان میں سے ایک آدمی یہ ہے جس کے لیے حساب کتاب نہیں ہوگا، سارے کے سارے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے، یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کاموں میں بھی سکون رکھا ہے، جب اللہ کی یاد میں انسان مصروف رہے، اللہ کا ذکر۔ قبر میں بھی اللہ کا ذکر نور ہے۔ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے بھی وہی جا رہا ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اور جنت میں تو مزہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کا نام ان کی زبان پر ایسے جاری ہوگا جیسے انسان کا سانس جاری ہے، سانس کی طرح اللہ کا نام اس کی زبان پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ہر لمحہ مزے میں اضافے کے لیے بنایا ہے، ہر لمحہ اضافہ ہوگا، ہر لمحہ لذت اور سکون میں اضافہ ہوگا۔ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں جو لذت رکھی ہے، اسی لذت کی برکت سے جنت مزیدار ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کے نام میں سکون ہے، لذت ہے۔ اس کا اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں سنائے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کا مطلب ہے بات اللہ کی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سنائے، الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا جلیس، اللہ تعالیٰ فرماتے انا جلیس من ذکرنی، جو آدمی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ ہم نشین کا مطلب ہے دو ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ہم نشین۔ جس طرح ہم مجلس میں بیٹھے ہیں اس کو کہتے ہیں جلیس، جو مجلس میں بیٹھا ہو۔ تو فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے گویا کہ وہ میری مجلس میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مجلس کی کتنی لذت ہے، اب اس کا اندازہ اس واقعے سے، اس حدیث سے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کی مقدار میں جمعے والے دن ایک مجلس قائم فرمائیں گے۔ ایک میدان ہے جس کو میدان مزید کہتے ہیں، سارے جنتی وہاں ہوں گے اور اپنے اعمال کی بنیاد پر پہلے نور کے ممبروں پر، پھر یاقوت اور زمرد اور مختلف موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، اور پچھلے لوگ جو ہوں گے جن کے تھوڑے اعمال ہیں وہ خوشبو کے ٹیلوں پر ہوں گے، اور آگے نور کے ممبر جن پر انبیاء علیہم السلام ہوں گے، اور ہر نبی کے پیچھے ان کے امتی ہوں گے۔ پھر اس دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جنتی، وہ ایک مجلس ہوگی، دنیا کی اس دنیا کی مقدار اور سالوں کے اعتبار سے 8 لاکھ سال کی ایک مجلس ہوگی۔ 8 لاکھ سال جب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا تو اس کو اس میں اتنی لذت اور اتنا کیف محسوس ہوگا کہ اس کے لیے 8 لاکھ سال ایسے لمحوں میں گزر جائیں گے۔ جب ادھر سے حوروں کی طرف سے، دوسرے اہل جنت کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے ایک مطالبہ ہوگا کہ اتنا عرصہ ہو گیا یہ اس مجلس میں ہیں، اپنے گھروں میں نہیں آ رہے، تو ان کی ان بیویوں اور ازواج اور حوروں کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ اس مجلس کو برخاست فرمائیں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ اتنا جلدی آپ نے اپنے دیدار کے سامنے ہمیں جو دیدار کا موقع دیا تھا، سامنے آپ نے نور کے پردے حائل کر دیے ہیں، ابھی تو ہم اب لذت محسوس کر رہے، تو اس پردے کے بعد بھی کئی سالوں تک وہ لوگ، اس دنیا کے کئی سالوں کی مقدار تک وہ لوگ اس لذت کو اس مجلس میں محسوس کرتے رہیں گے جس سے ان کو جنت بھی بھول جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں وہ لذت ہے۔ تو جو آدمی اپنے دل کو غیر سے خالی کر کے اللہ کی یاد سے ہمیشہ وابستہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عجیب لذت اور سکون عطا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے اللہ کے حکم سے وہاں کتاب لینے کے لیے، تورات لینے کے لیے، 40 دن وہاں اعتکاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو اس اللہ تعالیٰ کی گفتگو میں ان کو اتنا لذت محسوس ہوئی، مطالبہ کر دیا کہ رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، یہ جو سامنے پہاڑ ہے آپ اس کو دیکھیں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر آپ کے اندر طاقت ہوگی، صلاحیت ہوگی مجھے دیکھنے کی۔ یہ تو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرشوں پر جا کر اللہ کا دیدار کر کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، مفسرین نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی 70,000 پردوں کے واسطے کے ساتھ، درمیان میں 70,000 پردے، ان کے واسطوں سے اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی ڈالی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔
وخر موسیٰ صعقا۔ تو اس کے بعد انہوں نے، یعنی یہ تو پہاڑ پر تجلی تھی، موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کی۔ اس تجلی جو 70,000 پردوں کے واسطے سے تجلی پڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نظر اس تجلی پر پڑی پہاڑ پر، لیکن اس تجلی کے عکس سے موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورتی میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا کہ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ جو بھی مجھے دیکھے گا دیکھنے کی طاقت نہیں رکھے گا، تو میں اب کیسے جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال لیں اور اس کے ساتھ جائیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا مثنوی میں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس طور پہاڑ پر ایک کپڑا رہ گیا، اس کپڑے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے اس چہرے کی رونق کو اپنے اندر سما سکے، برداشت کر سکے، آپ وہ کپڑا اوپر ڈال کر پھر آپ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے کے اوپر وہ کپڑا ڈالا اور گھر چلے گئے۔ ان کی بیوی تھی گھر میں، ان کا نام صفورہ لکھا ہے، تو بیوی نے اس پردے کے باہر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی خوبصورتی اور رونق کو محسوس کیا، تو ان کو دیکھنے میں اتنی لذت محسوس ہوئی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے اپنا دیدار کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، اس وقت طاقت نہیں ہے کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ سکیں۔ اس نے جب زیادہ اصرار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ ایسا کریں، پہلے ایک آنکھ کے ساتھ دیکھیں، ایک آنکھ پر کپڑا ڈالیں، ایک آنکھ کے ساتھ مجھے دیکھیں، میں کپڑا ہٹاتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی ایک آنکھ کو پر ہاتھ رکھا یا کپڑا رکھا، دوسری آنکھ سے دیکھا تو اس تجلی کے عکس جو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر تھا، اس کے اندر اتنی رونق تھی کہ جب انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھ چلی گئی، یعنی آنکھ کے اندر اتنی برداشت پھر بھی نہیں تھی، لیکن اس دیکھنے میں اتنی لذت محسوس ہوئی ان کو کہ انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ اب میری یہ آنکھ تو چلی گئی، میں اس آنکھ کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اس اصرار پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر کپڑا ہٹایا اپنے چہرے سے، تو انہوں نے دوسری آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھ بھی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے پھر عطا فرما دی۔ لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی، جو ایک نبی کے اندر جو طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ دوسرے کسی امتی میں نہیں ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر اس تجلی کے عکس کی اتنی اس کے دیدار کی اتنی لذت کہ ان کی گھر والی دونوں آنکھیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب آدمی اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے، تو اس کو کتنی لذت محسوس ہو۔ ہمیں بس اتنا ہے، ہمارے دل کے اوپر دنیا کی خواہشات اور دنیا کی لذات کے پردے چڑھے ہوئے ہیں۔ جس طرح انسان کے ہاتھ پر اگر کافی سارے دستانے چڑھا دیے جائیں، پھر اس کو سخت گرمی میں کسی برف پر ہاتھ رکھنے کو کہا جائے تو اس کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی، حالانکہ برف کے اندر ٹھنڈک ہے، درمیان میں پردے ہیں جو ہمیں اس ٹھنڈک تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہے۔ اللہ کے نام میں لذت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی جو مجلس ہوتی ہے، مجلس ذکر، اس میں لذت ہے، یہ واقعی جنت کے باغ ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کے پردے چڑھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پردے کو اتارنے کا جو علاج بتایا وہ بھی ذکر ہی بتایا۔ جس کا دل نہ کر رہا وہ اللہ کا ذکر کرے تو دل سے وہ پردے دور ہوتے رہتے ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو مانجنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، دل کو مانجنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو آدمی نہ چاہنے کے باوجود دل نہیں کرتا پھر بھی ذکر کرتا رہتا ہے
تو ایسا ذکر اس کے دل کے لیے زبردست علاج ہے، بہت جلد اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان مجلسوں کو قیمتی بنائیں۔ ہمارے حضرت قاری صاحب، ہمارے عزیز اطہر صاحب، ماشاءاللہ ان کا احسان ہے کہ یہ مجلس کی ایک صورت بناتے ہیں، باقی جو احباب ہیں صورت بناتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ ہماری اس مجلس کو بڑی عظمت اور قیمت کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم اس کو قیمتی بنائیں گے تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور یاد پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر سے پہلے ایک بات عرض کروں گا کہ یہ جو ذکر ہے، ہماری یہ جو مجلس ہے، یہ مہینے کے بعد ہوتی ہے، یہ محض مشق کے لیے ہے، سبق تازہ کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا ذکر اس مجلس تک محدود نہیں ہونا چاہیے، ہم روزانہ ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ یہ جو فرمایا نا کثرت سے اللہ کو یاد کرو، تو ہم سارے دن میں جتنا دوسری چیزوں کا نام لیتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کا نام لے تو پھر کثرت بنتی ہے۔ ایک آدمی سارا دن میں وہ 500 الفاظ بولتا ہے، 500 الفاظ میں سے 250 لفظ اگر 250 لفظ اللہ کے نام کے بولے، 250 دوسرے بولے، تو یہ تو کثرت نہ ہوئی، یہ زیادہ تو نہ ہوا۔ زیادہ تو تب ہوگا جب 250 سے بھی زیادہ ہو۔ تو ہم جتنے الفاظ دن میں بولتے ہیں، زیادہ الفاظ ہم اللہ کے تذکرے کے بولیں تو پھر کثرت کا ذکر بنے گا۔ تو ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ جو احباب یاد رکھیں، جس طرح حکیم ڈاکٹر کے پاس میڈیکل سٹور پر دوائیاں پڑی ہوتی ہیں، اس پر لکھا بھی ہو بھی یہ بخار کی دوائی ہے، یہ سر کے درد کی ہے، یہ معدے کی دوائی ہے، یہ فلاں بیماری کی دوائی ہے، تو کوئی عقل مند اس میڈیکل سٹور سے براہ راست اس دوائی کو لے کر استعمال نہیں کرتا۔ پتہ ہے کہ یہ علاج ضرور ہے، لیکن کسی ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا، وہ ماہر ڈاکٹر بتائے گا واقعی یہ ہے دوائی، لیکن اس کو استعمال کا طریقہ یہ ہے، اس طرح استعمال کریں گے تو آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ ذکر اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ بیماریوں کا علاج ہے، دل کو مانجھنے کا آلہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی ماہر ڈاکٹر جو اللہ والے اولیاء ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ یہ جو بیعت ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں، یہ روحانی معالج ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، یہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے ذکر کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ تو ہماری حیثیت، ہماری طبیعت کے مطابق ہمیں بتائیں گے ذکر، تو وہ ذکر انشاءاللہ ہمارے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو کسی شیخ کے ساتھ منسلک نہیں، بیعت نہیں ہے، تو وہ کم از کم روزانہ استغفار کی ایک تسبیح، درود شریف کی ایک تسبیح اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ لے، تو اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذاکرین میں شمار فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ذکر کر لیتے ہیں۔